علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی خیر العباد الذی اخرج العباد من عبادۃ العباد الی عبادۃ رب العباد۔ قال اللہ تبارک وتعالی اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ قرآن کریم فرقان حمید کے خلاصے کا آج ہمارا پہلا لیکچر ہے۔ 21ویں سپارے کا پہلا پاؤ، اس کے ضمن میں آج ہم گفتگو کریں گے۔ قرآن کریم فرقان حمید کا 21واں سپارہ، اس کا پہلا پاؤ 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ شروع کی آیات، ابتدائی آیات سورۃ العنکبوت کی ہیں اور اس کے بعد سورۃ روم کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ العنکبوت کے اندر اللہ رب العالمین نے 4 چیزوں کا ذکر فرمایا، یعنی سورۃ العنکبوت کا جو حصہ اتلو ما 21ویں سپارے کے اندر آتا ہے، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے 4 چیزوں کا ذکر بیان فرمایا۔ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی تلاوت، کثرت تلاوت اور جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے اللہ رب العالمین نے اس کا حکم بیان فرمایا۔ دوسرے نمبر پر اللہ رب العالمین نے نماز کا حکم دیا اور ساتھ نماز کی فضیلت بیان فرمائی کہ یہ برائی، بے حیائی، فحاشی کے کاموں سے، لغو کاموں سے انسان کو روکتی ہے، برے کاموں سے انسان کو محفوظ رکھتی ہے۔ اس کی مثال آپ اس طرح لے سکتے ہیں کہ جس طرح انسان کسی بیماری کی دوائی لیتا ہے تو جب تک انسان اس دوائی کو استعمال نہیں کرتا، وہ دوائی انسان کو اس بیماری سے نجات نہیں دیتی۔ اسی طرح معاشرے کی بیماریاں، معاشرے کی خرابیاں، نماز ان کی دوائی ہے۔ اگر انسان نماز کو اچھی طرح سے ادا نہیں کرتا اور صلو کما رأیتمونی اصلی کے تحت اس کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے نماز کو ادا نہیں کرتا، تب تک انسان کی نماز اس کے لیے کارآمد نہیں ہے، اس کے لیے اسے برائیوں سے روکنے والی نہیں بن سکتی۔ اور اسی طرح اگر انسان دوائی تو کھاتا ہے لیکن ساتھ جو ڈاکٹر نے پرہیز بتایا ہے وہ ساتھ پرہیز نہیں کرتا، تو پھر بھی وہ دوائی اس کے لیے کارآمد نہیں، اس کے لیے مفید نہیں۔ اسی وجہ سے نماز اس طرح ادا کرنی ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی اور ہمیں سکھلائی۔ اور اسی طرح اعمال کی قبولیت کی شرائط بھی اس کے اندر ہیں کہ سب سے پہلے انسان کا ایمان، کامل ایمان ہونا چاہیے، انسان کا اللہ پر ایمان، اللہ پر توکل ہونا چاہیے، پھر انسان کی عبادت اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قابل قبول ہے، اسے برائیوں سے روکنے والی ہے۔ دوسرے نمبر پر اخلاص، عبادت کے اندر انسان کا اخلاص ہونا چاہیے، اخلاص کے بغیر کوئی بھی عبادت اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول نہیں۔ اور تیسرے نمبر پر سنت، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، صحیح منہج کے مطابق، صحیح عقیدے کے مطابق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے انسان کی عبادت ہونی چاہیے، پھر انسان کی عبادت اسے برائیوں سے روکنے والی ہے، اسے بے حیائی اور فحاشی سے روکنے والی ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے جو سورۃ العنکبوت کی 21ویں سپارے کے اندر آیات ہیں، ان کے اندر معاندین اور ان کی ہٹ درمیوں کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا، اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے اس کے اندر دنیا کی بے ثباتی، دنیا سے دور رہنا، دنیا کے پیچھے نہ بھاگنا، اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ اور اللہ رب العالمین نے انہی آیات کریمہ کے اندر یہ بیان فرمایا کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا معجزہ ہے، اللہ کی نشانی ہے۔ بڑی جناب موسیٰ علیہ السلام، جناب عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام سے ان کی قوم کے لوگوں نے نشانیاں مانگی، معجزے مانگے کہ آپ کوئی معجزہ دکھائیں، کوئی نشانی دکھائیں اگر آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، تاکہ ہم آپ پر ایمان لے کر آئیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب پر اس قرآن کریم کو اپنی ایک نشانی بنا کر، اپنا ایک معجزہ بنا کر اللہ رب العالمین نے آسمان سے نازل کیا اور ساتھ چیلنج کیا کہ مشرکین کو آگاہ کر دو، اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ اللہ کی نشانی نہیں ہے، اس کے اندر وہ اس بات کا شک کرتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنے پاس سے لکھی ہے، یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بنائی ہوئی کتاب ہے، تو جاؤ جتنے مشرکین ہیں ان کے سارے بڑے بڑے لوگوں کو اکٹھا کر لو، وہ سارے آ جائیں، مل کر اس کتاب کی طرح کی کتاب بنا دیں۔ اگر اس کتاب کی طرح کی کتاب نہیں بنا سکتے، اس کتاب کے اندر جو صورتیں ہیں ان جیسی کوئی 10 صورتیں نہ صحیح، ایک صورت، ایک آیت بنا کر دکھائیں، اور یہ اللہ رب العالمین کا معجزہ قیامت تک کے لیے برقرار ہے کہ اس دنیا کائنات کے اندر کوئی بھی ذات، کوئی بھی شخص
اس قرآن کریم فرقان حمید کی آیت جیسی ایک بھی آیت بنا کر نہ تو پیش کر سکا ہے اور نہ کر سکے گا۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، بزار کے اندر مسند احمد کے اندر روایت موجود ہے کہ صحابی فرماتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے محبوب ایک شخص ہے نماز بھی پڑھتا ہے، اس کے باوجود چوری نہیں چھوڑتا، چوری کی عادت ہے، چوری کی خصلت ہے اس کے اندر، لیکن نمازی بھی ہے، نمازیں بھی ادا کرتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر وہ صحیح طریقے کے مطابق نماز ادا کرتا ہے تو ایک دن آئے گا اس کی نماز اسے چوری چھڑوا دے گی۔ اس سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اگر میرے اندر، آپ کے اندر کوئی خامی ہے، کوئی برائی ہے، کوئی کمی کوتاہی ہے تو ہم اپنی نماز کی طرف توجہ دیں، ہم اپنی نیکی کے کاموں کی طرف توجہ دیں۔ ایک وقت آئے گا کہ انسان کی نماز، انسان کی نیکی اسے برائیوں سے دور کر دے گی۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے انہی آیات کریمہ کے اندر ہمیں یہ حکم دیا اور فرمایا قولوا قولا لینا، حکمت اور دانائی کے ساتھ لوگوں کو دین کی دعوت دینی ہے، نرم لہجے کے ساتھ، اپنی بازو بچھا کر، اپنی پلکیں بچھا کر لوگوں کو دین کی طرف لے کر آنا ہے، لوگوں کے ساتھ میٹھے نرم لہجے کے ساتھ بات کرنی ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے انہی آیات کریمہ کے اندر بیان فرمایا کہ قرآن کریم فرقان حمید کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرنی ہے، اور اس طرح تلاوت کرنی ہے جس طرح قرآن کو پڑھنے کا حق ہے، قرآن کو سمجھ کر ٹھہر ٹھہر کر حسن انداز کے ساتھ، حسن سیرت کے ساتھ، تجوید و قرات کے ساتھ، پیار محبت بھرے انداز کے ساتھ اس قرآن کو پڑھنا ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے انہی آیات کریمہ کے اندر مشرکین نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے کہ اگر آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، ہم آپ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، آپ کی بات کو جھٹلاتے ہیں، آپ کی تکذیب کرتے ہیں، آپ کا تمسخر اڑاتے ہیں، تو پھر ہمارے اوپر عذاب کیوں نہیں آتا؟ اللہ رب العالمین نے انہی آیات کریمہ کے اندر ان کے لیے وعید سنائی اور جو اہل ایمان تھے ان کے لیے بشارت سنائی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اے محبوب ان سے کہیے کہ جس دن اللہ رب العالمین نے عذاب لے کے آنا ہے، آپ کے اوپر پکڑ آنی ہے، وہ اللہ رب العالمین نے دن مقرر کر دیا ہے۔ اس دن آپ کے اوپر پکڑ آئے گی، آپ کے اوپر عذاب آئے گا، یہ اللہ رب العالمین نے مہلت دی ہے کہ جاؤ جو جی چاہتا ہے کرتے رہو، جتنی نافرمانیاں کرنی ہے کرتے رہو، جہاں جانا ہے جاؤ، جو مرضی کرتے پھرو، اللہ رب العالمین کی طرف سے چھوٹ ہے، جو کر سکتے ہو کرتے رہو۔ لیکن ایک دن آئے گا کہ اللہ رب العالمین اس دن آپ کو جو تکذیب کرتے ہیں، تمسخر اڑاتے ہیں، ان کو پکڑ کر جہنم کے اندر پھینک دیں گے۔ اور مومنوں کے لیے بشارت ہے کہ جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں، آقا کے طریقے کو اپناتے ہیں، آقا کی سنت کو اپناتے ہیں، وہی لوگ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین نے فرمایا ایسی نعمتوں کے اندر، ایسی جنتوں کے اندر، ایسے باغات کے اندر ہوں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، اور وہ ہمیشہ ہمیش اس میں رہیں گے۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے انہی آیات کریمہ کے اندر توحید ربوبیت، توحید الوہیت کا ذکر فرمایا، اور انہی آیات کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے مشرکین کی ایک اور خصلت، ایک اور بیماری کو بیان فرمایا جو آج کے اس معاشرے کے اندر بھی رائج ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ مشرکین، ان کی یہ بیماری، ان کی یہ خصلت ہے کہ جب وہ کسی مصیبت کے اندر پھنس جاتے ہیں، کسی طوفان کے اندر پھنس جاتے ہیں، کسی اذیت کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر وہ اللہ رب العالمین کو پکارتے ہیں، اور جیسے ہی اللہ رب العالمین ان کو نجات دے دیتے ہیں، اس طوفان سے، اس پریشانی سے، اس مصیبت سے نکال دیتے ہیں، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ پھر وہ اپنی زندگی کے وہی معمولات کے اندر آ جاتے ہیں، اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتے ہیں، دین کا مذاق اڑاتے ہیں، آقا کا تمسخر اڑاتے ہیں، دین کی تکذیب کرتے ہیں، آقا کی تکذیب کرتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین نے یہ سارا معاملہ بیان فرمایا اور یہ بھی ساتھ یقین دہانی کرائی کہ جو بندہ ایسے کرتا ہے ایک نہ ایک دن اس کے اوپر پکڑ آئے گی۔ اور اسی طرح آج کے اس درس کا دوسرا حصہ سورۃ روم کے اندر اللہ رب العالمین نے 2 باتیں بیان فرمائیں، ان میں سے ایک بات آج کے ہمارے اس لیکچر، آج کے ہمارے اس درس کا حصہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ روم کے اندر 2 چیزیں یہ بیان فرمائیں، ایک تو پیش گوئیاں ہیں، مسلمانوں کو بشارتیں دی ہیں، جس طرح اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو کیسر و کسریٰ کی بشارتیں سنائیں، اور اسی طرح دوسرا اس کے اندر اللہ رب العالمین نے توحید کے ضمن میں اللہ رب العالمین کی عظمت کی 7 نشانیاں ہیں۔ 7 نشانیاں ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر کے اندر بیان کریں گے۔ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو پیش گوئیاں دیں، کیسر و کسریٰ کی پیش گوئیاں دیں۔ اللہ رب العالمین نے اس سورۃ روم کے اندر یہ فرمایا 9 سال کے اندر اندر روم کے اہل کتاب عیسائی جو ایران کے بت پرست ہیں، جو مشرکین کے ساتھ ملنے جلنے والے ہیں، ان کے مشابہ ہیں، آخرت کا انکار کرنے والے ہیں، جبکہ عیسائی آخرت کے انکاری نہیں ہیں، آخرت کو ماننے والے ہیں اور مسلمانوں کا ساتھ دینے والے تھے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایرانی فی الوقت روم کے اوپر غالب ہیں، لیکن 9 سال کے اندر اندر اللہ رب العالمین رومیوں کو، ایرانیوں کے اوپر فتح یاب کر دیں گے۔ اس کی بہت لمبی ڈیٹیل ہے، وہ پھر انشاءاللہ کبھی بیان کریں گے۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے ساتھ دوسری یہ بات بیان فرمائی کہ جب رومی ایرانیوں کے اوپر غالب آئیں گے
تو ساتھ ہی یہ خوشخبری اور ساتھ ہی یہ بشارت ہے کہ اسی عرصے کے اندر مشرکین قریش کے اوپر اللہ رب العالمین مسلمان مشرکین قریش کے اوپر غالب آ جائیں گے، ان کے اوپر ان کو فتح مل جائے گی۔ مسلمانوں کو یہ خوشخبری دی کہ ادھر رومی ایرانیوں کے اوپر فتح یاب ہوں گے، ادھر مسلمان جو قریش کے مشرکین ہیں ان کے اوپر فتح یاب ہوں گے۔ تو آئیے اللہ رب العالمین سے دعا کیجیے کہ اللہ رب العالمین قرآن و حدیث کو صحیح معنوں میں سمجھ کر اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُؤْمِنِينَ۔